یہ جو پہلے خواجہ اعظم نے بم گرایا کہ آدھی بیوروکریسی جو آپ کی ہے وہ پرتگال میں جائیدادیں خرید چکی ہے، کیا وہ اپنے بچوں کو رونالڈو بنانا چاہتے ہیں؟ کیوں نکل کے جا رہے ہیں وہ یہاں سے؟ نہیں، وہ یہ سوال نہیں ہے کہ لوگوں نے جائیدادیں خریدی. جائیدادیں خریدنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن بیوروکریٹس کے پاس ہوتا کیا ہے، وہ کیسے خرید سکتا ہے؟ لیکن جو مسئلہ ہے جو ڈسکس ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 وہ پیسہ کہاں سے آیا، نمبر 2 وہ پیسہ وہاں گیا کیسے. یہ سب سے 2 اہم چیزیں ہیں نا. ایک آدمی نے پیسہ کمایا کیسے اور پیسہ پرتگال میں گیا کیسے، یعنی کہ یہاں پر اس نے کرپشن کی، اور دوسرا وہ کرپشن وہ کر رہا ہے کہ اس کو منی لانڈرنگ کر رہا ہے. اور خواجہ اعظم نے یہ بیان تو دیا اس لیے کیونکہ جو اس کا طوطا تھا اس کا طوطا پکڑا گیا ہے، کیونکہ اقبال سنگھیڑا وہ اس کو اینٹی کرپشن نے پکڑ لیا ہے. وہ ایک ڈیل میں 60 کروڑ روپے اس نے لیے تھے، 60 کروڑ روپے ایک ڈیل میں. اور وہ سیالکوٹ کا بچہ جانتا ہے کہ وہ جب سے یہ حکومت آئی ہے کہ وہ آدمی سرے عام پیسے لے رہا ہے اور اس نے اربوں کی کرپشن کی ہے. لیکن وہ تو ابھی نا ثابت ہونا ہے نا. نہیں، وہ تو یہ اس پر الزام ہے، یہ الزام ہے اس پر. میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک ملک کا وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی آدھی بیوروکریسی جو ہے وہ وہاں پر جا کے جائیدادیں خرید چکی ہے، میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہمیں یہ نہیں آنا چاہیے تھا کہ جی بتائیں وہ کون سے ہیں؟ اس کے بعد تو خواجہ صاحب اگلے ٹویٹ میں لسٹیں بھی تو جاری کر دیتے ہیں. خان صاحب یہ جو باتیں جو خواجہ اعظم نے کی نا، یہ بات کوئی چاہتا کوئی اپوزیشن کا لیڈر ہوتا وہ کرتا ہے. وہ وزیر دفاع ہے، وزیر دفاع کو یہ بات کرنے سے پہلے ایک کمیٹی بنا دینی چاہیے تھی، تحقیقات ہو جاتی، لوگوں کو اٹھا لیتے. یہ جو وزیر دفاع ہو، حکومت میں ہو، حکومتی ارکان ہے نا، اس کو یہ بات کہتے وقت یا ٹویٹ کرتے وقت تو ویسی شرم آنی چاہیے تھی. اس کو تو چاہیے تھا اب تک کو نوٹس لے چکے ہوتے. یہ صرف ہوا کیوں ہے، ٹویٹ اس نے کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اس کا جو آدمی پکڑا گیا نا، جو اس پر الزامات ہیں، اس نے باقی لوگوں کو بھی اس میں انوالو کر دیا ہے بھی اگر میرا آدمی جائے گا تو پھر سارے بیوروکریٹ. میں صرف ایک بات بتا، یہ مسئلہ ہے اس کا. ہمیشہ اکثر اس کو مسئلہ دیکھیں نا، اس کو مسئلہ ملک سے نہیں ہے، ملک کے پیسوں سے نہیں ہے، اس کو مسئلہ صرف اپنے اس آدمی سے ہے جو پکڑا گیا. اگر وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آدھے سے زیادہ خرید چکے ہیں، اگر ان کی بات درست ہوئی تو پھر نہیں، تو وہ بات درست ہے، اس میں جھوٹ والی کوئی بات نہیں ہے. تو پھر اس کے اوپر کیوں نہیں؟ دیکھیں نا، جب سیاستدانوں کا معاملہ آتا ہے تو ان کی 10,000 کی کرپشن اور لاکھ کی کروڑ کی، تو اس کے اوپر تو بہت زیادہ شور بھی اٹھتا ہے، سارا کچھ اٹھتا ہے. اب اگر بیوروکریٹس، آپ کو پتہ ہے نا، بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں اس کو کریم کہا جاتا ہے. لوگ CSS کر کے جو ہے وہاں تک پہنچتے ہیں، پھر اگر وہ یہ اس کے تو پورے کے پورے آپ دیکھیں کہاں تک اس کے وہ جائیں گے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ صرف کرپشن ہوتی ہے. پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے وہ کرپٹ ترین ہے، اور اس کا وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے کہ جی آدھی بیوروکریسی کرپشن کی. آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ اتنے پیسے لے جا کیسے سکتے ہیں؟ وہ منی لانڈرنگ ہوئی نا، منی لانڈرنگ ہوئی ہے. دیکھیں نا، جب آپ کے سیاستدان، آپ کے وزراء ان کا تحفظ کر رہے ہیں، یعنی کہ خواجہ اعظم تو تحفظ کر رہے ہیں نا اپنے. کیسے تحفظ کر رہے ہیں سر؟ وہ تو نام دے رہے ہیں. نہیں، اس نے کسی کا نام نہیں دیا. نہیں، مطلب کہہ رہے ہیں کہ 20,000، یعنی کہ آدھی بیوروکریسی. تو کیا ان کے منہ زبان تو نہیں پھسل گئی؟ نہیں، وہ صرف اپنے آدمی کو، صرف ایک آدمی کو بچانے کے لیے سب کو بلیک میل کر رہا ہے. دیکھیں اس کی وجہ ہے نا، دیکھیں نا سیاستدان، وہ جو آدمی جو پکڑا گیا ہے وہ یہاں پر RO تھا جب یہ الیکشن ہوا ہے. اس نے سیالکوٹ کے جتنے MNA ہیں، 5-6 MNA ہیں، اتنے MP ہیں، سب کے 47 کا جو فارم ہے نا اسی آدمی نے بنایا. جب ایک آدمی اس کا کیا سب کو پتہ ہے نا، 47 جو فارم ہے نا، زہر ہی RO تھا نا، وہ RO ہی بنائے گا نا. اس میں ثبوت والی کون سی بات ہے؟ جو ایک RO ہے وہ تو خیر الزام ہے نا. وہ نہیں 47 کا فارم بناتا ہی RO ہے. نہیں، یہ تو الزام ہے نا کہ جی ان کے اوپر کہ جنہوں نے جو ہے نا وہ بدعنوانی کی اس میں ووٹوں کے اندر. میرا سوال یہ ہے، ایک خبر یہ آتی ہے جو کہ ہمیں بریک کر رہے ہیں وزیر دفاع، چند دن بعد محمد مالک کہہ رہے ہیں ARY کے کہ جی 2,000 ارب. اب اس میں بھی صرف ظاہر ہے کہ اس میں بھی بڑی شخصیات کا شامل ہوں گی، اس میں بیوروکریٹس، سیاستدانوں اور ٹھیکیداروں کی فہرستیں تیار کرنے کی انہوں نے بات کی ہے. تو یہ کیا کنیکٹ نہیں لگتا آپ کو یہ سارا کچھ؟ یہ اس سے پہلے بھی ایک خبر آئی تھی. جی، اس سے جو پہلے خبر آئی تھی وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک خبر تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. 2024 میں آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ کی رپورٹ کے مطابق، جو کہ دبئی ان لاکڈ کے نام سے پبلش ہوئی تھی،
اس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ 2022 کے لیک ہونے والے ڈیٹا کے مطابق 17,000 پاکستانی شہریوں کے پاس دبئی میں 23,000 رہائشی جائیدادیں تھیں، جن میں بینکرز تھے، فوجی افسران، سیاستدان، سینئر سول سرونٹس شامل تھے، اگین بیوروکریٹس۔ تو مجھے صرف ایک بات بتائیں، 2024 میں یہ خبر آتی ہے، اس کے بعد جو ہے میں آپ کو ایک اور خبر کے اوپر بھی لے کے چلتا ہوں۔ عبدالقادر پٹیل نے جنوری 2025 کی یہ رپورٹ ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 20,000 بیوروکریٹس دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت دوہری شہریت کے وہ حامل ہیں اور 99% وفاقی سیکٹری دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ کنٹینیوٹی نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ محمد مالک کی ایک خبر اور بھی ہے، وہ لگتا آپ مس کر گئے ہیں، جو چند دن پہلے روزنامہ جنگ میں انصار باسی کی خبر شائع ہوئی تھی کہ پنجاب میں 10 کھرب کی کرپشن ہوئی ہے، وہ بھی خبر تھی۔ تو یہ جو اس سے پہلے ایک مریم اورنگزیب کی خبر شائع ہوئی تھی کہ اس نے دبئی میں ایک فلیٹ خریدا ہے۔ یہ ایک تسلسل چل رہا ہے۔ عبدالقادر پٹیل حکومت میں ہے نا، جی حکومت میں نا، خواجہ سے بھی حکومت میں، خواجہ صفی حکومت، یہ حکومت کے لوگ خود یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کرپشن ہوئی ہے۔ وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں تو کیا کیا ہے انہوں نے؟ نہیں سر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سیاستدانوں پہ بات آتی ہے تو اس کے اوپر بہت شور مچتا ہے۔ بیوروکریٹس کی بات انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ 99% وفاقی سیکٹری دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ کیسے بن گئے؟ نہیں تو وہ ان کے خلاف کس نے ایکشن کرنا ہے؟ میں نے کرنا ہے کہ آپ نے کرنا ہے؟ حکومت نے کرنا ہے۔ تو حکومت کون ہے؟ عبدالقادر پٹیل بھی حکومت میں ہے اور خواجہ اصف بھی حکومت میں ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے نا، یہ حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ باتیں اپوزیشن والے کہتے ہیں، یہ حکومت کے وزراء اور اہم آدمی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور یہ جو تسلسل آ رہا ہے نا، اس کی خاص اب 3 وجہ ہوتی ہیں۔ یہ جو پیچھا ہمارا ماضی جو گزرا ہے نا، جب کسی حکومت کے خلاف مسلسل کرپشن کے کیس آنے شروع ہو جائیں تو اس کا ایک ہی نتیجہ ہمیشہ نکلا ہے کہ حکومت جاری ہوتی ہے۔ ہر دفعہ ایسا ہوا ہے، کیونکہ کچھ جواز تلاش کیا جا رہا ہوتا ہے نا۔ کسی آدمی کو اگر فارغ کرنا ہے، مثلا کہ مجھے آپ کا آفس ہے، آپ نے مجھے جاب سے فارغ کرنا ہے، تو آپ کوئی نہ کوئی جواز تلاش کریں گے نا کہ آپ یہ غلط کر رہے تھے، آپ یہ کرپشن کر رہے تھے، آپ یہ 2 نمبری کر رہے تھے۔ لوگوں کے ذہنوں کو تیار کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کرپشن کر رہے تھے۔ آپ بھی تو لوگوں کا ذہن تیار کر رہے ہیں نا کہ جی حکومت جاری ہے۔ ایسی باتوں پہ کیسے حکومت جا سکتی ہے سر؟ جو ماضی میں ہوا ہے، میں نے ماضی کی مثال دی ہے، ماضی میں ہمیشہ ایسا ہوا ہے۔ یہ بتائیں مجھے، تو اس حکومت کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، سب معاملات ٹھیک چل رہے ہیں۔ اور ابھی تو پنجاب حکومت جو ہے وہ تو بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے نہیں تھے، وہ جو اس سے پچھلی گورنمنٹ تھی، عمران خان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات چل رہے تھے، 1 پیج پہ جا رہے تھے۔ نہیں اس کے خلاف میری بات، باجوہ صاحب نہیں باجوہ صاحب اور عمران خان 1 پیج پہ جا رہے تھے اور بڑا اچھا تعلق تھا، فیض تھے، بڑا زبردست جا رہا تھا، اور اچانک ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے ایک بات بتائیے،